خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور تعداد 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یہ پہلے بھی کئی بار عرض کیا جا چکا کہ درود شریف زیادہ صیغوں پر بھی مشتمل ہیں اور مختصر صیغوں پر بھی درود شریف مشتمل ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد یہ بھی درود شریف ہے۔ تو مختصر کلمات، مختصر صیغوں پر مبنی درود شریف جو ہیں ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے تاکہ مطلوبہ تعداد جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، یہ ماہ شوال المکرم ہے اور اس میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ احد کا پس منظر یہ تھا کہ غزوہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑے بڑے ان کے سرغنہ، بڑے بڑے ان کے سردار، رؤساء، حتیٰ کہ سرکار علیہ السلام نے جس کو اس امت کا فرعون فرمایا یعنی ابو جہل، یہ سارے کے سارے غزوہ بدر کے اندر فی النار ہوئے، قتل ہوئے۔ اہل مکہ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ اس جوش کے اندر تھے۔ بڑی بڑی انہوں نے منتیں مانگی ہوئی تھیں، قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ ہم اپنے مقتولین کا بدلہ مدینہ شریف میں جا کر مسلمانوں سے لیں گے۔ چنانچہ ہجرت کے تیسرے سال میں یہ شوال شریف کے مہینے کے اندر یہ غزوہ احد پیش آیا۔ مشرکین مکہ نے ابو سفیان کا جو قافلے کا مال تھا، جو بنیادی سبب بنا تھا غزوہ بدر کا، بھی دار الندوہ میں رکھا ہوا پایا تو عبداللہ بن ابی ابی ربیعہ اور اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ وغیرہ رؤساء قریش نے، کہ جن کے باپ، بھائی اور بیٹے جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کر ابو سفیان سے کہا کہ اپنے مال کی نفع سے ہماری مدد کرو تاکہ ہم ایک لشکر تیار کریں اور مدینہ پاک جا کر اہل ایمان پہ چڑھائی کریں۔ قریش نے بڑی زور و شور کے ساتھ، بڑی صورت کے ساتھ اپنے اس قافلے کی تیاری کی۔ دیگر عرب کے قبائل کو انہوں نے دعوت دی۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی ایک جماعت تیار کی گئی، اور انہوں نے عورتوں کو اس لیے ساتھ تیار کیا کہ دوران جنگ وہ اپنے مقتولین کے نوحے پڑھیں گی اور وہ غم میں مبتلا اشعار پڑھیں گی، جس سے ان لوگوں کے دل کے اندر انتقام کی جو آگ ہے وہ مزید بھڑکے گی۔ اس لیے انہوں نے اس چیز کی بھی پوری تیاری کی۔ یہ لشکر جو تھا مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوا۔ وہ 3000 تھی، جن میں سے 700 افراد زرہ پوش تھے اور ان کے ساتھ 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے اور 15 عورتیں تھیں۔ چنانچہ یہ مدینہ شریف کے مقابل احد کی طرف بطن وادی میں اس لشکر نے آ کے پڑاؤ کیا۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب تک مکہ معظمہ میں تھے، انہوں نے خط کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کو اس کی اطلاع پیش کی تھی کہ اہل مکہ مدینہ پاک پہ چڑھائی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس جو کہ اور ان کے بھائی کو، جو فضالہ بن عدی انصاری کے بیٹے ہیں، ان کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ خبر لائے کہ مشرکین نے اپنے اونٹ اور گھوڑے عریض میں چھوڑ دیے، یعنی چراگاہ کے اندر، جنہوں نے چراگاہ کے اندر سبزے کا نام تک نہیں چھوڑا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بغرض تجسس بھیجا کہ وہ لشکر کی تعداد وغیرہ معلوم کر کے لائیں۔ تو جمعے کی رات شوال المکرم کی 14 تاریخ کو حضرت سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک جماعت کے ساتھ مسلح ہو کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ پاک پر حاضر ہوئے
اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر پہرا دینے کا شرف حاصل کیا۔ مدینہ شریف کے اطراف میں بھی پہرا لگایا گیا۔ اسی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ حضور پر نور علیہ السلام مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی تلوار مبارک جو ذوالفقار ہے اس کا اوپر کا جو حصہ ہے وہ شکستہ ہو گیا ہے، اور ایک گائے پہ نظر پڑی کہ جو ذبح کی جا رہی ہے، اور ایک مینڈا ہے جو آپ کے پیچھے سوار ہے۔ صبح کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر خود بیان فرمائی کہ وہ مضبوط زرہ جو ہم نے زیب تن کی تھی مدینہ منورہ ہے، اور تلوار کی شکستگی ذات شریف پر مصیبت ہے۔ اور جب کہ بعض کتابوں کے اندر ہے کہ تلوار کا اپری حصہ جو ہے اس کی شکستگی حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کی شہادت ہے جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، اور گائے سے وہ آپ کے صحاب ہیں جو شہید ہوئے۔ اور جو مینڈا آپ کو دکھایا گیا، یہ جو مینڈا تھا یہ طلحہ بن ابی طلحہ جس کو کبش کہا جاتا تھا، یہ اس کے قتل ہونے کی خبر تھی جو خواب کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کو دی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے مشورہ طلب فرمایا کہ ہمیں مدینہ پاک میں رہ کے لڑنا چاہیے یا باہر نکلنا چاہیے۔ بدر کی جو داستانیں تھیں وہ اہل ایمان کے دل کے اندر ذوق جہاد اور شوق شہادت کو بہت زیادہ بڑھا چکی تھی، چنانچہ اکثر اہل ایمان کے جذبات یہ تھے کہ کبھی پھر جہاد کا موقع ہوا تو ہم جو بدر میں نہ جا سکے وہ اللہ کی راہ کے اندر خوب لڑیں گے اور اپنی جانوں کے نذرانے مالک الملک جل شانہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ چنانچہ جو نوجوان حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان تھے انہوں نے مشورہ یہی عرض کیا کہ حضور ہم باہر نکل کر لڑیں گے، جس طرح وہ مقابلے کے اندر آئے ہیں ہم بھی مقابلے کے اندر پڑاؤ کریں گے اور دشمنان اسلام کو شکست فاش دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واعظ فرمایا، یہ جمعے کا دن تھا اور اہل مدینہ اور اہل عوالی جو تھے وہ جمع ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آستانہ پاک پہ تشریف لے گئے اور ڈبل زرہ پہن کر، دوہری زرہ پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانہ پاک سے باہر تشریف لائے۔ یہ منظر دیکھ کر نوجوان حضرات کہنے لگے کہ ہمیں زیبا نہیں ہے کہ ہم آپ کی رائے مبارک کے خلاف کریں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، اللہ کے نبی کے یہ شایان نشان نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے تو اسے اتار دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب ہم زرہ پہن چکے ہیں اور تمہیں وہی کرنا ہے جو ہم حکم ارشاد فرمائیں، اور خدا کا نام لے کر چلو، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے 3 جھنڈے تیار کیے، اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر کو، اور خضرت کا جھنڈا حضرت حباب بن منذرہ کو، اور مہاجرین کا جھنڈا امیر المومنین سرکار سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام 1000 کی جمعیت کے ساتھ نکلے، جس میں سے 100 حضرات نے دوہری زرہیں پہنی ہوئی تھیں، اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ زرہ پہنے ہوئے سرکار کے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام ثنیۃ الوداع، وہی مشہور مقام جہاں حضور علیہ السلام کا استقبال کیا گیا تھا، اس کے قریب پہنچے تو ایک فوج نظر آئی، بہت بڑی کمک نظر آئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کی حالت دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ معلوم کیا جائے یہ کون لوگ ہیں، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ یہودی ہیں اور ابن ابی ابی کے حلیف ہیں اور آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ لوٹ جائیں، کیونکہ ہم مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ حضور علیہ السلام موضع شیخان میں اترے تو عرض لشکر کے بعد آپ علیہ السلام نے بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو ملاحظہ کیا کہ ان کی عمریں چھوٹی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کو صغر سنی کے سبب واپس کر دیا، جن میں حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت برا بن عازب، حضرت عمر بن حزم، حضرت اسید بن زہیر انصاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عرابہ بن اوس، حضرت زید بن ارقم، حضرت سعد بن عقیب، حضرت سعد بن حبتہ، حضرت زید بن جاری انصاری اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ حضرات ہیں جن کو چھوٹی عمر کے سبب واپس کر دیا گیا۔
حضرت سامورہ بن جندب اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہما یہ 15 سال کے تھے، ان کو بھی روک دیا گیا۔ چنانچہ بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو رافع ہے بہت اچھے تیر انداز ہیں، تو کیوں نہ ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تیر اندازی کے سبب ان کو چھوٹی عمر میں قبول فرما لیا۔ اب یہ جو حضرت سامورہ تھے یہ بھی عرض کرنے لگے کہ مجھے بھی اجازت بخشی جائے، تو فرمایا کہ اس کو تو تیر اندازی میں مہارت ہے، تم کیا کرو گے؟ عرض کی یہ مجھ سے کشتی کر لیں، میں کشتی میں بندے کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ تو چنانچہ یہاں پر ان کی کشتی سرکار علیہ السلام نے کروائی، اور حضرت سامورہ نے حضرت رافع کو میدان کے اندر جو تھا ان پہ غلبہ پا لیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کر ان کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان حضرات، ان نفوس قدسیہ، ان حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے جن کی عمریں ابھی قریب 15 سال کی ہیں، ان کے سینوں میں ذوق شہادت کیسا تھا، اور یہ بچنے کے عذر تلاش نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کی راہ میں جانیں لٹانے کی کوششیں کر رہے تھے، اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے۔ اسی مقام پر رات بسر ہوئی، پھر دوسرے دن باغ شوت جو مدینہ شریف اور احد کے درمیان ہے، فجر کے وقت سرکار پہنچے، اور اس مقام پر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز فجر کو باجماعت ادا کیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں منافقین کے سردار ابن ابی نے اپنے 300 آدمی جو اس کے ٹولے کے تھے ان کو لشکر اسلام سے علیحدہ ہو گیا، اور یہ کہہ کر وہ عذر بنا کر مدینہ شریف سے واپس چلا آیا کہ میرا تو جی نبی پاک علیہ السلام نے کہنا ہی نہیں مانا، تو لہٰذا ہم یہاں کس لیے جان دیں۔ چنانچہ یہ منافقین واپس آ گئے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایک گروہ نے عرض کی کہ حضور ہم ان سے نہ پہلے 2 ہاتھ لیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں دوسرے گروہ نے عرض کی کہ ہم ان سے قتال نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ نے سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 12 ہے، مالک کریم ارشاد فرماتا ہے، تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں 2 فریق ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا، اور ان کے کوتکوں کے سبب کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھائے جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ احباب گرامی قدر، اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب 700 حضرات ہیں، اور 700 آدمی اور گھوڑے کتنے رہ گئے؟ 2۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو خزیمہ انصاری کو رستہ بتانے والے کے طور پر ساتھ لے لیا تاکہ وہ نزدیک کے راستے سے لے کر چلیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے حرہ بنی حارثہ اور ان کے اموال کے پاس سے گزرتے ہوئے مربا بن قیدی منافق کے باغ کے قریب پہنچے۔ یہ منافق تھا اور اندھا بھی تھا۔ جب لشکر اسلام کی اس نے آیت سنی تو خاک پھینکنے لگا، اور نبی پاک علیہ السلام سے معاذ اللہ بے ادبی کے لہجے میں اس نے بات کی کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو میں تمہیں اس باغ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان جھلال میں آ گئے کہ اس بڈھے کو، اس منافق کو فی النار کیا جائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو قتل نہ کرو، یہ آنکھوں کا بھی اندھا ہے اور یہ دل کا بھی اندھا ہے۔ احباب گرامی قدر، یہاں سے روانہ ہو کر لشکر اسلام نصف شوال یوم شنبہ یعنی ہفتے کے دن جبل احد کے درے میں کرانہ وادی میں پہاڑ کی طرف اترا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صف آرائی کے لیے پہاڑ کو پس پشت اور کوہ عینین کو جو وادی قنات میں ہے اپنی بائیں طرف رکھا۔ کوہ عینین میں ایک شگاف یا درہ تھا جس میں سے دشمن عقب سے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اس درے پر، اس ٹیلے پر 50 پیدل تیر انداز مقرر کیے، اور ان 50 افراد کا امیر و رئیس حضرت عبداللہ بن جبیر کو مقرر فرمایا، اور ان کو واضح طور پر ہدایت فرمائی کہ اگر تم یہ بھی دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک کے لے گئے ہیں تو تب بھی تم نے اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس کسی کو بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور ان کو پامال کر دیا ہے تو تب بھی تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ اسی ٹیلے پر
تیر اندازوں کے ہمراہ تم نے قیام پذیر رہنا ہے۔ مشرکین جو کہ اسی کوہ عینین میں وادی قنات کے جو مدینہ شریف کے قریب کنارے پر موجود تھے، وہ شورستان میں اترے ہوئے تھے، صفیں آراستہ کی۔ چنانچہ مشرکین کی طرف سے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل کو اور پیدلوں پر صفوان بن امیہ کو اور تیر اندازوں پر جو تعداد میں 100 تھے عبداللہ بن ابی ربیہ کو مقرر کیا، اور جھنڈا انہوں نے اپنا طلحہ بن ابی طلحہ کو دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین کا جھنڈا بنی عبد الدار کے پاس ہے، یہ قبیلے کا نام ہے، تو حضور علیہ السلام نے لشکر اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور میمنہ پر حضرت زبیر بن عوام اور میسرہ پہ حضرت منذر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہم کو مقرر فرما دیا۔ مشرکین کی طرف سے سب سے پہلے جو بندہ لڑائی کے لیے نکلا وہ ابو عامر انصاری اوسی تھا۔ اس کو وہ لوگ راہب کہتے تھے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ بندہ جس کو اس کے ٹولے کے لوگ راہب کہتے تھے اور حضور اس کو فاسق فرماتے تھے، وہ ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ میں چلا آیا۔ اس نے قریش کو حضور علیہ السلام سے لڑنے پر آمادہ کیا اور کہا کہ میری قوم جب مجھے تمہارے ساتھ دیکھے گی تو وہاں پر موجود وہ تمہارا ساتھ دے گی، تمہیں ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس آدمی نے پکار کر کہا، اے گروہ اوس، میں ابو عامر ہوں۔ تو اوس قبیلے کے افراد نے جواب دیا، اے فاسق، تیری مراد پوری نہ ہو۔ فاسق کا نام سن کر کہنے لگا کہ میری قوم تو میرے بعد بگڑ گئی ہے، اور اس کے ساتھ غلامان قریش کی ایک جماعت تھی، وہ مسلمانوں پر تیر پھینکنے لگے، اور مسلمانوں نے بھی پتھروں کے ذریعے یعنی سنگ باری کرتے ہوئے ان کو جواب دیا، یہاں تک کہ وہ فاسق اور اس کے ساتھی وہاں سے بھاگ گئے۔ احباب گرامی قدر، احد کا میدان اب سج چکا ہے، اور مشرکین کا علم بردار طلحہ صف سے نکل کر اہل حق کو پکارتا ہے، مسلمانوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کو تم قتل کر دو کفار و مشرکین کو، وہ جہنم میں جاتے ہیں، اور اگر ہم میں سے تمہیں کوئی قتل کر دے جسے تم کہتے ہو کہ شہید ہو گئے تو وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو کون ہے تم میں سے جو ہمارے ہاتھوں مرتا ہے اور جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے؟ کیا تم میں کوئی ہے جس کو میں بڑی جلدی جنت میں پہنچا دوں، یا وہ کوئی ایسا ہے جو مجھے دوزخ میں جلدی پہنچا دے؟ امیر المومنین، امام الواصلین، شیر خدا، مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نکلے اور اس طلحہ کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ کھوپڑی پھاڑ دی اور وہ گر پڑا۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے مارے جانے پر، یہی وہ تھا جس کو بطور مینڈا حضور اقدس علیہ السلام نے خواب میں ملاحظہ فرمایا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مارے جانے پر خوش ہوئے اور حضور نے تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر پڑھا۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے تکبیر کو پڑھا۔ اس بندے کے فنار ہونے کے بعد اس کے بھائی نے وہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس کے پیچھے وہی مشرکین مکہ کی عورتیں اشعار پڑھتی آتی تھیں، اور وہ ان کے آگے یہ رجز پڑھتا ہوا آ رہا تھا، ان علی اہل اللواء حقا ان تغضبت سعدت او تندقا، کہنے لگا کہ بے شک علم برداروں پر واجب ہے کہ نیزہ خون سے سرخ ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ تو یہ وہ فخریہ اشعار پڑھتا ہوا اور اس کے پیچھے عورتیں گاتی ہوئی آئیں۔ طلحہ کا یہ بھائی تھا۔ تو پھر اب اٹھے اللہ اور اس کے رسول کے شعر، حضرت سرکار امیر مدینہ سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب
رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقابلے میں نکلے اور اس دشمن کے دونوں کندھوں کے درمیان اس زور سے تلوار ماری کہ ایک بازو اور شانے کو کاٹ کر سرین تک جا پہنچی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کو فنار کر کے واپس آئے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، انبنو ساق الحجیج، کہ میں ساقی حجاج کا بیٹا ہوں، یعنی کہ جو حاجیوں کو پانی پلانے والے حضرت عبد المطلب ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میدان جو تھا وہ گرم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ایک تلوار تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس تلوار کو لہرایا اور لہراتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے اور اس کا حق ادا کرے؟ کئی حضرات اس شوق میں کہ حضور علیہ السلام اس تلوار کو لہرا رہے ہیں، اس شوق کے اندر آگے بڑھے، لیکن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو وہ تلوار عطا نہ فرمائی۔ ابو دجانہ جن کا نام سماک بن خرش انصاری ہے، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ تو اس سے دشمن کو مارے، اتنا چلائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے عطا فرمائیے، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، جو آپ نے اس کا حق بیان فرمایا ہے میں یہ حق ادا کروں گا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی۔ حضرت ابو دجانہ بہت مشہور، بڑے تگڑے مضبوط پہلوان تھے، اور لڑائی کے اندر ان کا اسٹائل یہ تھا کہ وہ اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، اور ایک ان کا مخصوص انداز تھا کہ وہ سرخ رنگ کا رومال لڑنے سے پہلے اپنے سر پہ باندھ لیتے تھے۔ دیکھنے والے کہتے تھے کہ ابو دجانہ نے خون کی پٹی باندھ لی ہے، اب دشمنوں کی خیر نہیں، اور جب یہ سرخ رنگ کی پٹی باندھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لڑیں گے اور خوب لڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس مخصوص طریقے پر اپنے سر پہ سرخ رنگ کی پٹی باندھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا فرمائی ہوئی جو تلوار تھی، اس تلوار کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا اور وہ مقابلے کے اندر نکل پڑے۔ احباب گرامی قدر، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تلوار مبارک لے کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ حسب عادت اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ یہ جو ان کا طریقہ کار تھا اکڑ اکڑ کر چلنے کا، اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض بھی کی گئی کہ حضور ابو دجانہ اس طریقے پہ چلتے ہیں، تو جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اکڑ اکڑ کر چلنے والا پسند نہیں ہے سوائے اس مقام کے، یعنی جب رب کے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر عاجزی کے ساتھ نہیں چلا جائے گا، بلکہ پوری قوت اور طاقت کو شو کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے کے اندر آیا جائے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے، لاشوں پہ لاشیں گراتے ہوئے، دامن کوہ کے اندر، یعنی کہ جو پہاڑ کا دامن ہے جہاں پر مشرکین کی عورتیں جمع تھیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تک پہنچ گئے، اور وہ عورتیں اس وقت یہ شعر پڑھ رہی تھیں کہ ہم علو و شرف میں پروین ستارے ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی، پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی۔ یہ وہ اپنے لڑنے والوں کو اس قسم کے اشعار پڑھ کر تیار کر رہی تھیں، آمادہ کر رہی تھیں، مضبوط کر رہی تھیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی، یہاں تک کہ مشرکین کی طرف سے آئی ایک عورت مقابلے میں آئی اور آپ نے اس کو گرایا
اور تلوار سونت لی، لیکن اس خیال سے اس تلوار سے حملہ نہ کیا کہ یہ تلوار مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، میں اس پہ یہ داغ نہیں لگنے دوں گا کہ اس تلوار سے میں نے کسی عورت کا قتل کیا ہے۔ احباب گرامی قدر، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی طرح حضرت سرکار سید الشہداء امیر حمزہ، حضرت مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ و دیگر حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان بھی پوری جواں مردی، پوری دلیری اور بہادری کے ساتھ دشمنوں کی صفوں میں جا کے گھسے اور بڑے بڑے سورماؤں کو فنار کیا۔ احباب گرامی قدر، میدان احد کے اندر شہادت پانے والوں میں ایک بہت عظیم شخصیت حضرت سیدنا حنظلہ بن ابی عامر انصاری اوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ دیگر شہداء سے اگر ممتاز طریقے پر دیکھی جائے تو وہ اس صورت کے اندر بھی ہے کہ جس صبح کو اہل ایمان میدان احد کی طرف روانہ ہوئے تھے، اس سے گزری ہوئی شب میں حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ وہ ان کی سہاگ رات تھی، شادی کی شب عروسی تھی، شادی کی پہلی شب تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ ان کی کیفیت ملاحظہ کیجئے، محدثین کرام نے نقل کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما حنظلہ کو ڈھونڈو، حنظلہ کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ تو آپ کی زوجہ پاک سے بات کے اندر پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ شب احد کو ان کی شادی ہوئی تھی اور صبح کو اٹھے تو انہیں غسل کی حاجت تھی، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ ابھی انہوں نے غسل کے لیے آدھا سر دھویا تھا کہ میدان جنگ میں جانے کی اعلان کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی کہ محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا نے یاد فرمایا ہے۔ وہ اسی حالت میں شریک جنگ ہو گئے اور اسی حالت کے اندر میدان میں اترے، دشمنان اسلام سے لڑے، اور یہ نیا نویلا دولہا اپنی شب عروسی سے فارغ ہو کر میدان جنگ کے اندر پہنچتا ہے اور شہادت کا جام نوش فرماتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے میرے حنظلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے، اور اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخصیت جن کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں۔ ہمیں بھی دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول پاک علیہ السلام سے محبت ہے، ہم حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں۔ اگر یہی دیکھ لیا جائے تو ایک دولہا جو شادی کے بندھن میں بندھا ہے، کتنی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، کتنی آرزوئیں ہوتی ہیں، مستقبل کے کتنے خد و خال اس کے دماغ کے اندر نقش ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم اس قدر اہمیت رکھتا ہے اہل عشق کے ہاں کہ وہ ساری چیزیں بالائے طاق رکھ کر فقط ایک چیز ہی دیکھتے ہیں اور ایک ہی فریاد اس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کیا نظر کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کے سچے عاشق تھے، اور پہلا ایک دن گزرا ہے شادی کو، لیکن شہادت سے ہم آغوش ہو گئے۔ کیا ہمارے ہاں عشق کے دعوے دار جو ہم الفت و محبت و عشق کے دعوے کرتے ہیں، محض ایک شادی جو سنت مسنون عمل ہے اسی کو سنت کے دائرے میں قائم رکھ سکتے ہیں؟ جان دینا دور کی بات ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جو وضع قطع ہے۔ انگریز کا تہذیب و تمدن، احتجاج کے لیے نکلیں گے، پلے کارڈ اٹھائیں گے، فلاں مرد آباد فلاں مرد آباد، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارک چہرے پر پسند نہیں ہے، وہ حجام کے ہاں جا کر منڈوا کر گندی نالی میں ہی پھینکی جائے گی۔ حضور کے نام پر موت بھی قبول ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلفہائے عنبری کے پر مبنی اشعار پڑھے جائیں گے، کالی زلفوں کا ذکر کیا جائے گا، بڑا جھوم جھوم کے پڑھا جائے گا، لیکن کیا اپنے ہیئر سٹائل جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی سنت کے موافق کرنے کا ذوق اور شوق بھی ہے؟ اس کی عملی تصویر بھی نظر آتی ہے۔ یاد رہے
سرکار کو ہمارے دعووں کی ضرورت نہیں، حضور تو وہ محبوب ہیں کہ جن سے احد پہاڑ بھی محبت کرتا ہے، حضور تو وہ محبوب خدا ہیں کہ جن سے کھجور کا بے جان تنا بھی محبت کرتا ہے، اور حضور کے فراق میں اس کی آنکھ وہ روتا ہوا نظر آتا ہے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان اس کی آہ و بکا کو اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام سے تو وہ یعفور نامی گدھا دراز گوش اتنا عشق محبت کرتا ہے کہ وہ 3 دن حضور کے وصال کے بعد بھوک میں رہا ہے، پیاس میں رہا ہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور پھر اپنے آپ کو اس نے کنویں کے اندر گرا دیا۔ تو یہاں عشق کرنے والے نبی پاک علیہ السلام کہ دربار انور میں حضور کے سامنے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے تو دوسرے بھاگتے نظر آتے ہیں، پر جب حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہے کہ جیسے اونٹ سر خود لے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ سرکار اپنے مبارک ہاتھوں سے پہلے مجھے ذبح کر دیں۔ یاد رہے کہیں ہم اس دھوکے کے اندر مبتلا نہ رہیں کہ محض عشق دعووں اور نعروں کا نام ہے۔ عشق دعووں اور نعروں کا ہی نام نہیں ہے۔ عشق کہتے ہیں کہ جب بندے کو مرض ہوتا ہے تو مرض کے اثرات ظاہر اور باطن میں نظر آیا کرتے ہیں۔ جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور الفت ہوتی ہے تو وہ پھر دعوے نہیں کیا کرتے، سر سے لے کر پاؤں تک ان کی حرکات و سکنات، ان کے معمولات، ان کی وضاقتہ، ان کی چال ڈھال، ان کا لباس، ان کے معاشرت زندگی کے جو معاملات ہیں اس سے خود نظر آتا ہے کہ ایسی زندگی ایک عاشق رسول کی زندگی ہوتی ہے۔ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کثرت کے ساتھ نوجوانوں کے اٹھتے ہوئے جنازے ہیں، زندگی بڑی بے اعتماد ہے، پانی کا بلبلہ ایک حباب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگرچہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے لیے 100 سال کا منصوبہ بنا کر بیٹھتا ہے، اور بلکہ ہمارے منصوبوں میں موت نام کا تو تصور تک بھی نہیں ہوتا، لیکن بالآخر یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ رشتہ حیات منقطع ہونا ہے، سانسوں کی مالا ٹوٹنی ہے اور قبر میں جانا۔ اس دن راز اپنے آپ پہ بھی مولا کائنات نے فرمایا تھا انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا۔ اس دن سرکار کی ذات پاک بھی سامنے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں تو دعوے ہم سے عشق کرتا تھا اور تمہیں ہماری سنتوں سے آر تھی، ہمارے یہ حکام پر عمل کرنے سے گھٹن محسوس کرتا تھا، تنگی محسوس کرتا تھا۔ تو ان سوالات کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ عشق حضرت حنظلہ سے سیکھیے کہ جو ایک شہادت سے ہم آغوش ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا شرف عطا فرمایا؟ ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ مالک ملک جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ محبوب علیہ السلام کے اس وفادار کو اٹھاؤ اور خود اپنے ہاتھوں سے غسل دو، اور پھر ان کو غسیل الملائکہ کا جو لقب ہے وہ عطا ہوتا ہے۔ احباب گرامی قدر، اسلام کے علم برداروں نے، شمع رسالت کے پروانوں نے، یعنی حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان نے بڑے اعلیٰ طریقے پر احد کے اندر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ مشرکین مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عثمان بن ابی طلحہ کے بعد اس کے علم بردار ابو سعید بن ابی طلحہ، پھر مصافح بن طلحہ، پھر حارث بن طلحہ، پھر کلاب بن طلحہ، جلاس بن طلحہ، ارتاد بن شرحبیل، شرح بن قارز اور ابو زید بن عمرو بن عبد مناف، یہ یکے بعد دیگرے مشرکین مکہ کے علم بردار جو ہیں وہ قتل ہوتے رہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی احد کے میدان کے اندر کہ مشرکین کا جھنڈا زمین پر گر گیا، کوئی اس کے نزدیک نہ آتا تھا۔ عمرہ بنت علقمہ حارثیہ عورت ہے، اس نے وہ جھنڈا اٹھا لیا، جس سے ایک حبشی غلام جس کا نام سواب ہے اس نے لے لیا۔ قریش اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، لڑتے لڑتے سواب کے دونوں بازو کٹ گئے۔ وہ غلام تھا مشرکین کا، اور وہ سینے کے بل زمین پر گر پڑا اور جھنڈے کو سینے اور گردن کے درمیان دبا لیا، اور اس حالت میں یہ کہتا ہوا وہ مر گیا کہ میں نے اپنا کر دیا۔ جب یہ بھی مر گیا تو اب کسی کے بعد وہ سور میں، وہ پہلوان، وہ بڑے کر و فر کے ساتھ وہ لشکر جرار کو لے کر آنے والے، اب پھر مشرکوں کے من میں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے گرے ہوئے جھنڈے کو میدان احد سے اٹھا سکے۔ مشرکین کو شکست ہوئی۔ وہ عورتیں جو دب بجا بجا کے سریلے لہجے میں گیت گا گا کر ان کے جوش کو ابھار رہی تھیں، لڑنے کی طرف مائل کر رہی تھیں، وہ اب اپنے کپڑے چڑھائے ہوئے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ شہادت کے ارماں دل میں لیے ہوئے، تلوار کو اٹھائے ہوئے دشمنان اسلام کا تعاقب کر رہے ہیں۔ یہاں پر اب ایک نازک موڑ آیا۔
آپ یہاں تک کی جو بات میں نے ابھی گزارش کی ہے اس کو مت بھولیے گا۔ اب تک آپ نے یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو جھنڈے کا گرنا ہوتا ہے یہ شکست فاش کا، ہار جانے کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس کو اٹھانے والا ہی کوئی نہ رہے۔ تعداد تو موجود ہے لیکن اندر جذبہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ آج پھر مشرکین مکہ کے سور میں فی النار ہوئے ہیں، آج پھر ان کے پاؤں اکھڑے ہیں، آج پھر وہ پیٹھ دکھا کر میدان سے بھاگ رہے ہیں، آج ان کا جھنڈا زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ عورتیں بھاگ رہی ہیں، جنگ کا پانسا پلٹ چکا ہے، فتح مسلمانوں کے پیشانیوں کو چومتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن مرحلہ تبدیل ہوتا ہے، ایک مسٹیک ہوتی ہے۔ وہی 50 تیر انداز جن کو نبی مکرم علیہ السلام نے تاکید فرمائی تھی کہ دونوں صورتوں میں یہ بھی دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک کے لے جا رہے ہیں بعد شہادت، یا یہ دیکھو کہ دشمنان اسلام پیٹھ دکھا کے بھاگ رہے ہیں اور فتح تمہارے قریب آ گئی ہے، جب تک ہم کسی کو نہ بھیجیں تم نے اس ٹیلے سے نہیں ہٹنا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد تھا۔ تو اب انہوں نے یہ دیکھا کہ مشرکین تو بھاگ گئے، اب وہ لوٹ کر آئیں گے نہیں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نیچے کی طرف اترتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار نے ان کا سپہ سالار مقرر کیا تھا، سردار مقرر کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ حضور کا ارشاد ذہنوں میں رکھیے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں اس سے منع فرمایا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دشمن تو بھاگ گئے ہیں، سرکار کا فرمان حق ہے، پر فتح ہمیں حاصل ہو چکی ہے، اب ہمیں اترنا چاہیے۔ چنانچہ چند آدمی رہ گئے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور باقی جو تھے وہ اس معاملے کے اندر آگے بڑھے اور مال غنیمت جو تھا اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل، ان دونوں کو بعد میں اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ تو خالد بن ولید غزوہ احد کے اندر مشرکین مکہ کی طرف سے تھے۔ تو جب خالد بن ولید کی نظر یہ پڑی کہ درہ خالی ہو گیا ہے، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا موقع ہے۔ چنانچہ خالد بن ولید نے ایک جتھا لے کر اس درے پر موجود جو مخصوص تعداد بچی تھی پیچھے سے تعاقب کرتے ہوئے ان پہ حملہ آور ہوئے اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے ان کو شہید کر دیا، اور پھر اسی درے سے تعاقب کرتے ہوئے لشکر اسلام پہ ٹوٹ پڑے اور مسلمانوں کی صفوں کو درہم برہم کرنے کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا اور پورے ہیلے جو تھے، پورا اپنی جو جنگی تدابیر تھی ان کو اختیار کیا۔ اسی ضمن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بدر کے اندر بھی ابلیس لعین جو ہے وہ انسانی شکل میں اہل مکہ کو ابھارنے کے لیے آیا۔ آج احد کے اندر بھی شیطان لعین کھڑا ہے، اور اس شیطان لعین نے میدان احد کے اندر یہ صدا لگا دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ خبر تھی کہ ہر درد بھری خبر پہ اور ہر سخت سے سخت مقابلہ اہل عشق و وفا کر سکتے ہیں، لیکن محبوب کی جدائی اور شہادت کی خبر بڑے بڑوں کے حوصلوں کو پست کر دیتی ہے، ہمت نہیں رہتی۔ چنانچہ اب جنگ کا پانسا جو تھا غزوہ احد کا وہ پلٹنا شروع ہو گیا۔ کچھ حضرات دل برداشتہ ہو گئے، کچھ اس گھمسان کی کیفیت میں واپسی کی راہ پر آئے، لیکن ان میں سے بہت سارے حضرات ایسے بھی تھے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی حالت ہو، سرکار علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر یہ بدر میں حاضر نہیں تھے، لیکن وہ حضور سے عرض کرتے تھے حضور جدوں کبھی موقع ملیا تو میں بھی اپنی جواں مردی دکھاؤں گا اور آپ کے سامنے حق کی تائید میں دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن نضر جو حضرت سیدنا انس بن مالک کے چچا ہیں، یہ احد کے دن جب یہ کیفیت انہوں نے دیکھی تو بعض حضرات سے پوچھا کہ آپ کیوں مایوس ہیں؟ انہوں نے کہا حضور شہید ہو گئے۔
تو انہوں نے کہا اگر حضور شہید ہو گئے ہیں تو ہمارے زندہ رہنے کا بھی کیا فائدہ ہے، چلو اٹھو، ہمت کرو، دشمنان اسلام سے لڑو، اور ہم بھی ادھر ہی جائیں جس راہ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ اور حضرت انس بن نضر نے بڑی کمال کی بات اس دن فرمائی تھی، کہ اللہ کی قسم ہے احد کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا ہیں حضرت نضر، وہ کے اندر یعنی احد کا انہوں نے رخ کیا، مشرکین کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور شہادت کا جام نوش فرمایا۔ حضرت ابن نضر پر 80 سے اوپر تلوار، تیر اور نیزوں کے زخم تھے، ان کا وجود ان زخموں کی وجہ سے پہچاننا مشکل تھا۔ مشرکین نے بعد شہادت ان کے وجود مبارک کا مسئلہ کر دیا۔ آپ کی ہمشیرہ نے صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اور بعض حضرات بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں، یہ 21واں پارہ ہے، مسلمانوں میں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ حضور سے عرض کرتے تھے حضور موقع ملا تو میں اللہ کی راہ کے اندر لڑوں گا، تو مالک فرماتا ہے مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بدلے۔ صرف حضرت سیدنا ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، بلکہ بہت سارے شمع رسالت کے پروانے جنہوں نے میدان احد کے اندر آپ یوں کہہ لیجئے کہ عشق و محبت و وفا کی داستانوں کو رقم کر دیا۔ حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے انصار سے خطاب کیا، اے گروہ انصار، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مرتا، وہ مرنے سے پاک ہے، وہ حی و قیوم ہے، تم اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ یہ کہہ کر انہوں نے چند انصار صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور خالد بن ولید کی فوج پہ حملہ کیا، لیکن یہ حضرت ثابت بھی میدان احد کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، گھمسان کا عالم ہے، ہمہ ہمی کی کیفیت ہے۔ حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر نے بڑے بڑے دلوں کے اندر حزن کو اور غم کو، آپ یوں کہہ لیجئے حزن و غم نے ان کے دلوں کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس حالت میں پہچان لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں روشن ہیں، چمک نہیں ہیں، تو انہوں نے زور زور سے پکارنا شروع کیا، مسلمانوں تمہیں خوشخبری، تمہیں بشارت، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ جب یہ خوشی کی خبر پھر میدان احد کے اندر آتی ہے تو پھر ایک جماعت سن کے حاضر بارگاہ ہوئی، جن میں حضرت سرکار صدیق اکبر ہیں، حضرت سرکار فاروق اعظم ہیں، حضرت سرکار مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، زبیر بن عوام ہیں اور حارث بن سمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ حضرات مل کر یہ منظرنامہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اسی طرف پہ زور دینا شروع کر دیا۔ وہ بار بار ہجوم کر رہے تھے، جہاں نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے اس جانب حملہ کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دشمنوں کی طرف سے برسنے والے تیروں اور ان کی طرف سے کیے گئے حملے کو دیکھتے ہوئے فرما، کون ہے جو ہم پر جاں فدا کرتا ہے؟ کتنا حسین اعلان تھا، کون ہے جو ہم پر جان فدا کرتا ہے؟ یہ ارشاد اقدس سننا تھا حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 یا 7 انصاری صحابہ کو لے کر حاضر ہوئے، جنہوں نے یکے بعد دیگرے جان بازی کے ساتھ پوری شجاعت کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی جانیں حضور علیہ السلام کی ذات پاک پہ قربان کر دی۔ اسی اثناء کے اندر عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مار کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
دانت مبارک پہ جس کی ضرب آئی اور دانت مبارک کا ایک حصہ شہید ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک ہونٹ اس حالت کے اندر زخمی ہو گئے کہ جس سے خون اقدس جاری ہو گیا۔ حضرت امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب کے اندر لکھا ہے، یہ خبیث آدمی جس نے پتھر مارا تھا اور حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک پہ ضرب آئی، حضور کے دانت مبارک کا حصہ شہید ہوا، اس بے ادبی و گستاخی کی سزا یہ ملی کہ نسل در نسل اس کی اولاد میں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے اور منہ سے گندی بو آتی تھی۔ سچ یہی ہے، ادب کی بہاریں بھی پیڑھی در پیڑھی قائم رہا کرتی ہیں، اور بے ادبی و گستاخی و دشمنی کی جو نقصان ہے وہ بھی پیڑھی در پیڑھی لوگوں کو ملتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں مؤدب رکھے، ادب کی دولت جو ہے وہ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے طفیل نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، اسی کیفیت میں حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک میں جو خرد ہوتی ہے لوہے کی ٹوپی، اس کی زنجیر کی کچھ کڑیاں سرکار علیہ السلام کے رخسار مبارک پہ پیوست ہو گئیں اور جس سے خون مبارک جاری ہوا۔ اس مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ قوم کیسے نجات پا سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور علیہ السلام کا مبارک ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے حضور علیہ السلام کو اٹھایا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے خود کا ایک حلقہ نکالا تو ان کے سامنے کا جو دانت تھا وہ گر پڑا، اور دوسرا حلقہ نکالا تو ان کا دوسرا دانت نکل گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو خون مبارک بار نکلا تھا، وہ خون جو تھا اس کو چوس کر پی لیا۔ احباب گرامی قدر، ابھی ہم نے نام لیا حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت طلحہ وہی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی ظاہری حیات پاک میں حضور علیہ السلام نے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، ان میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت طلحہ میدان احد کے وہ خوشبخت عاشق ہیں، جان نثار وفادار ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کی طرف آنے والے تیروں کو روکا، اور وہ تیروں کو اپنے ہاتھ سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ مکمل طور پہ شہید ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، وہ ڈھال کی طرح نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، اور منہ ان کا حضور کی طرف تھا، پشت انہوں نے ادھر کی ہوئی تھی تاکہ کوئی تیر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود انور کی طرف نہ آئے، اور مسلسل ان کی جو کمر تھی وہ دشمنوں کی طرف سے آنے والے تیروں کے سبب زخمی ہو رہی تھی۔ لیکن وہ تیر کی جو تکلیف ہے، ایک تیر نہیں، تیروں کی برسات ہے، حضور پہ جھکے ہوئے ہیں کہ کسی طرف سے بھی کوئی تیر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے وجود مبارک پہ پیوست نہ ہو۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میدان احد کے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے وہ خوش بخت صحابی ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام خود تیر عطا فرما رہے تھے، اور ہر تیر پہ فرما رہے تھے، تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ یہ واحد شخصیت ہیں جو خود ذکر فرماتے، بخاری میں یہ ذکر موجود ہے، وہ فرماتے تھے وہ میں ہی ہوں کہ جس پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے والدین کو جمع فرمایا۔ ماہر تیر انداز تھے، یہ بختوری ہے، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز ادب رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام سے کچھ عرض کرتے تو وہ کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ لیکن حضرت طلحہ وہ بختور صحابی ہیں کہ جن کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضرت شماس بن عثمان قرشی مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تلوار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی مدافعت کر رہے تھے، تلوار لے کر وہ کھڑے ہوئے تھے، دشمنوں کو روک رہے تھے، دائیں بائیں جدھر سے وار ہوتا وہ ڈھال کی طرح
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا، حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جو تلوار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے تھے، اور جدھر سے وار ہوتا تھا تو وہ ڈھال کی طرح اپنا وجود آگے کر دیتے تھے اور دشمن کا وار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس دن ڈھال کے سوا مجھے کوئی ایسی چیز نہ سوجھی کہ جس سے شماس کو تشبیہ دوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شماس کو ڈھال سے تشبیہ دی۔ ڈھال وہ مخصوص شے ہوتی ہے کہ جو وار روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو حضرت شماس وہ بختور ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھال سے تشبیہ عطا فرمائی۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضرت سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیروں کے ساتھ مدافعت کر رہے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے سہل کو تیر دو، سہل کو تیر دو۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں یہ تو احد کا وہ مشہور نام ہے کہ یہ واقعہ بڑی کثرت کے ساتھ ہماری محافل کے اندر علماء بیان کرتے ہیں، اور عوام الناس سن کر بڑا شوق اور ولولے اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنکھ پر اثر ہوا تھا اس کا سبب کیا تھا؟ سماعت کیجئے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا، چہرہ انور کی حفاظت کے لیے اپنا چہرہ سامنے کیے ہوئے تھے۔ اسی دوران دشمنوں کی طرف سے آنے والے تیروں میں سے ایک تیر سیدھا آ کر حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں ایسا لگا کہ ڈیلا ہی نکل کر ان کے رخسار پر آ گیا۔ تو حضرت قتادہ کی جو آنکھ ڈیمیج ہوئی تھی، ڈیلا نکل کر باہر آیا تھا، وہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی حفاظت کرتے ہوئے کہ جو دشمنوں کی طرف سے تیر آ رہے تھے وہ تیر ان کی آنکھ میں لگا تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رخسار پہ آیا ہوا ڈیلا اٹھا کر واپس ان کے آنکھ کے حلقے میں رکھ دیا، جس سے نہ صرف یہ کہ ڈیمیج شدہ نسیں بھی بحال ہوئیں، کٹی ہوئی پتلی بھی آنکھ کے اندر جڑ گئی، بلکہ یہ بھی نظر نہیں آتا تھا کہ اس آنکھ میں کوئی عیب ہو، بلکہ وہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ عمر کے ڈھلتے ڈھلتے دوسری آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی، جو ذوف بصر ہوتا ہے عمر کے ڈھلتے ڈھلتے، لیکن وہ آنکھ جو تحفظ جمال اقدس میں جس آنکھ کو ضرب آئی تھی اس آنکھ کا نور کم نہیں ہوا۔ تو یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کا نکلا ہوا ڈیلا ان کی آنکھ کے حلقے میں رکھا تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، الہی تو قتادہ کو بچا جیسا کہ اس نے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا ہے۔ سبحان اللہ الکریم، کتنی شاندار دعا ہے، الہی تو قتادہ کو بچا جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب گرامی قدر، اسی طریقہ کے ساتھ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار لشکر اسلام، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر حملہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود انور کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت محمد بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور وہ کہہ رہے تھے وما محمد الا رسول۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ بعد میں نازل ہوئی تھی، لیکن کوئی خاص عطا تھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی زبان پر یہ کلمات پہلے سے تھے۔ پھر بایاں ہاتھ کٹ گیا تو جھک کر جھنڈے کو کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سینے سے لگا لیا، اور پھر یہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول۔ حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد
علم برداری کا جھنڈا جو تھا، یہ علم برداری کا شرف جو تھا، وہ حضرت مولا کائنات امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عطا فرمایا گیا۔ چند حضرات کی باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہیں وہ میدان احد کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار اقدس کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اپنے وجود کو ڈھال بنا دینا، اپنے وجود کو حضور علیہ السلام کے تحفظ میں، کوئی آگے ہاتھ کر رہا ہے، کوئی اپنا چہرہ کر رہا ہے، کوئی وجود کر رہا ہے، کوئی اپنی کمر پہ تیر کھا رہا ہے، کسی کا بازو کٹ رہا ہے۔ سمجھنے کی بات اتنی ہی ہے کہ شہادت اور قربانیاں جب تک اندر ایمان کی رمق نہیں ہوتی، ایمان کا نور نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ جذبے نصیب نہیں ہوا کرتے۔ غزوے کے اندر 70 کے قریب حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے، 4 مہاجرین تھے اور باقی 66 انصار میں سے ہیں۔ اور جب میدان احد، مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ لیں یہ جنگ جو ہے اختتام پذیر ہوتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے کرام کی مبارک جسموں پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، کہ یہ جتنے شہداء یہاں پہ رونق افروز ہیں، میں قیامت کے دن ان سب کا شفیع بھی ہوں اور میں ان سب کا گواہ بھی ہوں۔ ان شہدائے احد کو کے لیے فرمایا گیا کہ ان کو دفن کیا جائے۔ اس وقت کپڑے کی قلت کا یہ عالم تھا کہ عموماً 2 3 ملا کر ایک ہی کپڑے میں، ایک ہی قبر میں جو تھا ان کی تدفین کا مرحلہ پورا ہوا۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو مقدم کیا جاتا، اور ان شہداء پر اس وقت نماز جنازہ نہ پڑھی گئی، بلکہ بے غسل اسی طرح خون میں لتھڑے ہوئے جو تھے ان کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ایسے عظیم و جلیل صحابہ کرام ہیں کہ ایک چادر ڈالتے تھے سر کی طرف سے تو پاؤں ننگے، اور قدموں کی طرف سے ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے، اور پھر ان کے قدموں پہ گھاس ڈال دی جاتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو آپ کی خدمت کے اندر ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ربیع کا کوئی حال معلوم کرے۔ یہ احد کی ایک حسین بات رہ گئی تھی، اسے غور سے سن لیجئے گا۔ تو صحابی پاک جاتے ہیں ان کا پتہ لینے کے لیے، 70 زخم تھے ان پر تیر تلوار اور نیزوں کے، فقط رمق حیات باقی تھی۔ یہ صاحب گئے اور کہنے لگے کہ مجھے سرکار نے بھیجا ہے کہ آپ کو دیکھا جائے کہ ظاہر یاد کے ساتھ موجود ہیں، یہ شہادت کا جام پی چکے ہیں۔ تو انہوں نے دھیمی آواز میں کہا کہ شہادت کے لمحات قریب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا اور میری درخواست عرض کرنا کہ سعد بن ربیع آپ سے گزارش کرتا ہے کہ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اچھی جزا دے جو اس نے کسی نبی کو ان کی امت کی طرف سے دی ہے۔ دنیا سے جاتا ہوا شہید حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اپنی قوم کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ اگر کوئی دشمن تمہارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام تک با ارادہ قتل پہنچ جائے اور تم میں سے ایک بھی زندہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور یہ کہہ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ صحابی پاک نے آ کے عرض کی حضور یہ میسج دیا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضور علیہ السلام نے سن کے فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے حیات و موت میں اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کی ہے۔ احباب گرامی قدر، ایک اور بات احد کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت وہب بن قابوس مزنی اور ان کا بھتیجا حارث بن عتبہ بن قابوس یہ بکریاں چراتے مدینہ شریف آئے۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضور کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا
اور اس وقت کلمہ پڑھ کے میدان میں اترے اور مشرکین کے ساتھ خوب اعلیٰ درجے کے ساتھ لڑائی کی ہے، یعنی جدھر جاتے تھے دشمنوں کو بگا دیتے تھے۔ آل مختصر یہ کہ یہ دونوں حضرات، حضرت وہب بن قابوس مزنی اور ان کا بھتیجا حضرت حارث بن عتبہ بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں میدان کے اندر لڑ کر شہید ہو گئے۔ مشرکین نے حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بری طرح مسئلہ کیا، ناک کان آنکھیں سب کو کاٹ دیا۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت وہب کے جسد انور پر تشریف لائے۔ حالت یہ تھی کہ حضور کے وجود مبارک پہ خود زخم ہے، اور حضور اس ابھی کلمہ پڑھ کے حضور کے نام پہ لڑ کر شہادت کا جام پینے والے وہب بن قابوس مزنی کو دیکھ کر سرکار نے فرمایا رضی اللہ عنک فإنی عنک راض، اللہ تجھ سے راضی ہو، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما تمنا کیا کرتے تھے کاش ہم اللہ تعالیٰ سے مزنی کے حال میں ملیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو، میں تو تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی اس دعا کا فیض برکت ہم گناہ گاروں کو بھی عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اس حال پہ ہو کہ اللہ رسول ہم سے راضی ہوں، اور قبر و حشر میں ہمارا جانا اس حال میں ہو کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوں، اور یہ دولت عظمیٰ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وقت 1 گھنٹہ ہمارا گفتگو کا ہو چکا، اور یہ احد کا مختصر تذکرہ تھا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ احد سے یہ سبق، جہاں بہت سے سبق ملتے ہیں، ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں برکت اور نجات ہے، اور حضور اقدس علیہ السلام کے فرمان کے معاملے میں جہاں معمولی سی مسٹیک ہوئی، جہاں بھول ہوئی، بنا بنایا جو کام ہوتا ہے وہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں، اور ان آزمائشوں اور امتحانوں کے ذریعے اللہ آنے والی قوموں کو تنبیہ بھی فرماتا ہے، اس کی بارگاہ سے ان کے لیے حسین سبق بھی ہوتا ہے کہ تمہیں سنبھلنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ اسی میدان احد کے اندر سید الشہداء سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کل ہم انشاءاللہ حضور پر نور امیر مدینہ عم رسول کریم سرکار سیدنا امیر حمزہ، کل آپ کا یوم شہادت بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ کے قبول اسلام کا واقعہ، حضرت امیر حمزہ کی شجاعت، حضرت امیر حمزہ سے حضور کی محبت، بعد از شہادت اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کہاں پر لکھوایا، حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ کس کے وصال و شہادت پر حضور کی آنکھوں سے اشک بہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کے سلسلے میں ذکر کریں گے۔ ضرور بالضرور آج آپ کل بھی فاتحہ پڑھ کے ذکر اذکار کر کے تمام شہدائے احد، شرکائے احد، اور بالخصوص سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کریں۔ وہ حضور کے لاڈلے چچا ہیں، حضور کے محبوب چچا ہیں، ان کے وسیلے سے حضور کی خدمت میں فریاد کی جائے تو وہ فریاد رد نہیں جاتی۔ آج بھی روحانیت والے یہی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے امیر حضرت امیر حمزہ ہیں، وہ ان کے فیصلے حتمی اور یقینی فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ کل سرکار سید الشہداء کا ذکر خیر ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ جناب محترم سید ابرار حسین شاہ صاحب ہیں، مزمل ظفر صاحب ہیں، نور آصف صاحب ہیں، محمد وسیم جویہ صاحب ہیں، اکرام خان صاحب ہیں، جناب محمد ذیشان علی رضوی صاحب ہیں، حافظ نور صاحب ہیں، محمد ندیم قادری صاحب، منیب الرحمان صاحب ہیں، جناب محمد یاسین صاحب، قاری محمد سراج بہاول پوری، ماشاء اللہ تعالیٰ بہاول پور سے جناب خوش آمدید، طلعت محمود صاحب، جناب میاں اویس صاحب، محمد طیب نقشبندی صاحب،
قمر عباس صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسرار جوئیہ صاحب، مشتاق احمد مشتاق صاحب جناب، انجینئر عبد الماجد ملک صاحب، آپ سب حضرات کو خوش آمدید. محمد محبوب سلطان صاحب جناب کو بھی خوش آمدید جی. حافظ ذیشان صاحب، زاہد محمود صاحب ماشاء اللہ فیصل آباد سے، اور کامران رضوی صاحب، اور بھی جتنے حضرات. جی انجینئر عبد الماجد ملک صاحب جی، میں نے ابھی آپ کا نام لیا ہے جناب، آپ کو بھی خوش آمدید جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو ذکر خیر ہے میں آپ کو خصوصی دعوت دیتا ہوں کہ سرکار سید الشہداء کا ذکر پاک جو ہے وہ ضرور سنیں، ان کے فضائل سنیں. اور یقیناً یہ بات صرف ہمارا حسن عقیدت ہی نہیں ہے کہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ السلام کو بہت محبت ہے سید الشہداء کی ذات پاک سے. تو وہ آپ کل سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے بھی محبت ہم سب کے پاس ہے، مزید ذکر پاک سنیں گے تو انشاءاللہ دلوں میں محبت کا سمندر موجزن ہوگا. انشاءاللہ عز و جل کل اسی ٹائم پر 9:45 بجے انشاءاللہ اس سلسلے کا آغاز ہوگا. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے. شہدائے احد کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. شرکائے احد کا صدقہ ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما. شہدائے احد کا صدقہ تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما. بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے. ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے. دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، شر سے محفوظ رکھ. حضرت سرکار امیر حمزہ کا واسطہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. بری موت سے بچا، کفر و بد عقیدگی کی موت سے بچا. جتنے احباب شامل سلسلہ ہیں سب کی حاضریاں قبول ہوں، سب کے گھر بار کی خیر فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. احد والوں کے جذبہ صادقہ کا واسطہ عالم اسلام کا بول بالا فرما. دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. کرونا وائرس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، مولا احد والوں کی پاکیزہ محبتوں کا صدقہ اس وبا سے اور دیگر وباؤں آفتوں سے ہمیں محفوظ رکھ. ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، پناہ عطا فرما. عافیت کے سوالی ہیں، عافیت عطا فرما. اس مرض میں جتنے مبتلا ہیں حبیب کے صدقے میں سب کو شفا عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.